اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دمادم نقش ہائے تازہ ریزد بیک صورت قرار زندگی نیز اگر امروز تو تصویر دو شخص بخاک تو شرار زندگی میں حضور نے جو فرمایا تھا من استوى یومہ فہو مغبون، جس شخص کا آج اس کے گزشتہ کل سے زیادہ حسین نہیں وہ نقصان میں رہا۔ رفیقان محترم سلام و رحمت، مقام ہزار تشکر و امتنان ہے کہ سرمستان بادہ فرقانی سال بھر کی مفارقت کے بعد آج پھر انجمن آرائے بزم قرآنی ہو رہے ہیں۔ یوں تو اگر غالب کے الفاظ میں شب ہائے ہجر کو بھی حساب میں رکھا جائے تو سال بھر کی یہ مدت بڑی طویل اور وجہ کاہش جاں ہوتی ہے، لیکن انتظار کی صبر آزما گھڑیوں کے بعد کی ملاقات بھی اپنے اندر ایک جداگانہ لذت رکھتی ہے۔ ندیم قاسمی کے الفاظ میں کہ میں جب بھی تجھ سے ملا جیسے پہلی بار ملا، میں جب بھی تجھ سے ملا جیسے پہلی بار ملا، بڑا سرور ملاقات گاہ گاہ میں ہے۔ میں جب بھی تجھ سے ملا جیسے پہلی بار ملا، بڑا سرور ملاقات گاہ گاہ میں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جس وقت سے آپ کے اس حسین و سادہ و رنگین اجتماع کی تجاویز کاشانہ فکر سے ابھرنی شروع ہوتی ہیں، میرے حجلہ تصور کے دیدہ یعقوب میں عجیب انداز کی یوسف سامانیاں عطر بیز اور نور پاش ہونے لگ جاتی، اور میرے منتظر بہار چمن آرزو کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ ہوا کے دوش پہ آتی ہے دور کی خوشبو، ہوا کے دوش پہ آتی ہے دور کی خوشبو، پرانی یادوں سے دیوار و در مہک اٹھے، اور آپ پیکران خلوص و محبت کے قدموں کی آہٹ نوید جاں فضا کی قاصد اور نشید جاں نواز کی پیغام بن کر فردوس گوش بنتی ہے، تو یہاں کی ساری فضا میں مسرتیں ناچنے لگتی ہیں، اور اس کے بعد آپ کی آمد بس یوں کہیے کہ چمن میں رقص کرتے جب تیرے آشفتہ سر آئے، چمن میں رقص کرتے جب تیرے آشفتہ سر آئے، گلوں کا ذکر کیا کانٹوں کے چہرے بھی نکھار آئے، چمن میں رقص کرتے جب تیرے آشفتہ سر آئے، گلوں کا ذکر کیا کانٹوں کے چہرے بھی نکھار آئے۔ آباد رہیں وہ راہیں جن کے ذرات آپ کے نقوش قدم کی تابانیوں سے ہر راہ روے وادی شوق کے لیے نشان منزل بنتے ہیں، اور سرشار رہیں وہ فضائیں جن میں آپ کے نفخائے حیات آفرین تحلیل ہو کر ہر ماماندہ سفر کے لیے ولولائے تازہ کے نصیب قرار پاتے ہیں۔ خدا آپ کے جذبہ عشق کی انقلاب انگیزیوں کو برق آمیز توانائیاں عطا فرمائے،
کہ انہی سے اس عہد خدا فراموش و خود فروش کی ظلمتوں کے سینے چاک ہوتے ہیں۔ ہم رہان وادی شوق للہ الحمد کہ ہم بے سر و سامانوں کے قافلہ خاموش بہانے کامل جذب و انہماک سے سرگرم سفر رہتے ہوئے 1 سال کی مزید مسافت بڑے سکون و اطمینان سے طے کر لی۔ یہ سال پاکستان کے لیے ہی نہیں، تمام اقوام عالم کے لیے عجیب ہنگامہ خیزیوں اور شورش انگیزیوں کا سال رہا۔ ایسا نظر آتا تھا کہ تاریخ انسانیت کے 6000 سالہ ہنگامے جو فضا کی سرمائی چادریں اوڑھے ساکت و صامت نحو خواب تھے، زمانے کے تقاضوں کے سور اسرافیل سے یک بیک بیدار ہو کر من کل حدب ینسلون خدا کی تہنائیوں سے فرش زمین پر آن اترے ہیں اور آتشی افارید کی طرح چیختے چلاتے دھاڑتے غراتے اطراف عالم میں پھیل گئے ہیں۔ اور یہ سیلاب جہاں آشوب کسی کے تھامے نہیں تھمتا۔ جلسے، جلوس، احتجاجات، مظاہرات، الزام تراشیاں، دشنام ترازیاں، خشت باریاں، آتش زنیاں، خون ریزیاں، غارت گریاں، پتھراؤ، گھیراؤ، غرضے کے کون سا جناتی حربہ تھا جو قصر آئین و قوانین کی بنیادوں تک پھیلا دینے اور شجر تہذیب و تمدن کو جڑ سے اکھیڑ دینے کے لیے اختیار نہ کیا گیا ہو۔ یہ آگ چونکہ عالم سوز تھی، اس لیے خطہ پاکستان اس سے کس طرح محفوظ رہ سکتا تھا، یہ بھی اس کی لپیٹ میں آیا اور بری طرح آیا۔ لیکن للہ الحمد کہ ہمارا یہ مختصر سا کاروان جذب و مستی ان ہنگامہ خیزیوں سے یکسر محفوظ رہا اور کہیں سے اس قسم کی کوئی خبر موصول نہیں ہوئی کہ بزمہائے طلوع اسلام کے کسی رکن نے ان ہنگاموں میں کسی قسم کا بھی حصہ لیا ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ قرآنی تعلیم کا اعجاز ہے جو اس قسم کی عالمگیر شورشوں میں بھی دماغی توازن کھونے نہیں دیتا۔ در جنوں از خود نہ رفتن کارے ہر دیوانہ نے۔ مبدأ فیض کی یہ کتنی عظیم کرم گستری ہے کہ ہمارا یہ کاروان شوق جس سکوت و سکون سے گزشتہ 30 سال سے اپنی منزلیں طے کرتا چلا آ رہا تھا، وہ ان آندھیوں اور جھکڑوں کے طوفان میں بھی اسی سکوت و سکون سے نحو احترام رہا۔ جہاں تک میں دیکھ سکا ہوں، ہمارے دور کی اس زلزلہ انگیز تاریخ میں یہ انفرادیت صرف آپ کی تاریخ کے حصے میں آئی ہے کہ خارجی ہنگامہ خیزیوں سے نہ آپ کے قلب مطمئن پر کسی قسم کا ہجان پیدا ہوا، نہ پائے استقامت میں لغزش آئی۔ کیا ہمارے لیے یہ انفرادی کچھ کم وجہ ناز ہے کہ بے نالا میرا ود جرس کاروان ماں؟ میں عزیزان من اس قدر شدت اشتعال میں آپ کے اس ضبط خویش اور انتہائی خروش میں پاسداری گریباں پر آپ کو جس قدر بھی مستحق کے مبارکباد قرار دوں کم ہے۔ یہ پاسداری گریباں جو میں نے کہا ہے، یہ اسی مصرے کا مصرع اولی ہے جو اقبال نے کہا ہے کہ بات چنی زور جنوں پاسے گریباں داشتن۔ اس حسین انداز میں یہ بات کہا جاتا ہے، بات چنی زور جنوں پاسے گریباں داشتن، در جنوں از خود نہ رفتن کارے ہر دیوانہ نے۔ یہ
قرآن کی محقدہ کے سرمست ہی ایسے دیوانے ہو سکتے ہیں کہ اس قدر دیوانگی میں بھی وہ پاس گریباں رکھتے ہیں۔ البتہ قرآن کریم نے جو کہا ہے کہ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، مومن اس دور سے خائف رہتے ہیں جس میں شر کی چنگاریاں دور دور تک اڑ کر پہنچ جاتی ہیں۔ تو یہ چنگاریاں ہمارے ہاں بھی بعض افراد کے سکون ذہنی کو تھوڑا بہت متاثر کر گئی۔ اس کا مظاہرہ اس تقاضا کی شکل میں ابھرا جو اس سے پہلے بھی کبھی کبھی ایسے احباب کی طرف سے سامنے آیا کرتا ہے جو شدت جذبات سے صبر طلبی عشق کے مقابلے میں بے تابی تمنا سے مغلوب ہو کر کہہ اٹھتے ہیں کہ زمانہ بڑی برق رفتاری سے آگے بڑھ رہا ہے اور ہماری تاریخ بڑی سست خرام ہے، ہمیں بھی ہنگامی سیاست میں حصہ لینا چاہیے۔ جب ہمارے پاس نظام ربوبیت کا قرآنی پروگرام موجود ہے تو ہم اسے عمل میں لانے کے لیے سیاسی جد و جہد کیوں نہ کریں۔ مجھے یہ معلوم کر کے خوشی ہوئی کہ یہ آواز محدود چند افراد تک محدود رہی اور دیگر احباب نے انہیں وہیں سمجھا دیا کہ ہماری تاریخ کا مقصد قرآنی فکر کی نشر و اشاعت ہے، عملی سیاسیات میں حصہ لینا نہ ہمارے پروگرام میں داخل ہے، نہ ہم اسے اپنے پروگرام میں داخل کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارا بے شک یہی مسلک و موقف ہے اور ہم اسی پر قائم رہنا چاہتے ہیں۔ میں اپنے ان دوستوں کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ انہیں تو صرف ان کی اپنی بے تابی تمنا اس قسم کے تقاضوں پر مجبور کرتی ہے، انہیں کیا معلوم کہ مجھے عملی سیاست کی نگاہ فریب وادیوں کی طرف کیسی کیسی پرکشش آوازیں دعوت نظارہ دیتی اور کیسے کیسے معصوم لالچ چھلاوا بن کر بہکاتے ہیں۔ لیکن میرا سر نیاز بقرگاہ رب العزت سجدہ ریز ہے کہ اس نے مجھے یہ توفیق ارزانی فرمائی کہ میں ان پرفریب جاذبیتوں پر قابو پا کر نہایت خاموشی سے اپنے راستے پر گامزن رہوں۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ میں نے جو قرآنی آواز آج سے 30 سال پہلے بلند کی تھی آج بھی اسی کو دوہرا رہا ہوں، ورنہ عملی سیاست کی مصلحت کوشیاں قدم قدم پر گرگٹ کی طرح رنگ بدلتی اور ایک ایک سانس میں حرام کو حلال اور حلال کو حرام کرتی چلی جاتی۔ اپنے دعویٰ کی صداقت پر یقین محکم اور اس کے حصول کے لیے جو راستہ اختیار کیا جائے اس پر استقامت، یہی قرآن کی روح سے وہ روش ہے جو انسان کو منزل مراد تک پہنچا سکتی ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، وہ لوگ جو قلب و دماغ کے پورے اطمینان کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اپنے اس دعوے پر مستقل مزاجی سے کھڑے رہتے ہیں، یہی وہ صاحبان ثبات و یقین ہیں جن پر ملائکہ کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، یہ کہتے ہوئے کہ تم نہ کسی قسم کا خوف کھاؤ نہ افسردہ خاطر ہو اور اس جنت کی بشارت ہم سے لو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم دنیا میں بھی تمہارے دوست ہیں اور آخرت میں بھی تمہارے رفیق۔ یہ تھی برادران گرامی قدر قرآن کی وہ اطمینان بخشیاں اور یقین افروزیاں جنہوں نے میرے پائے استقامت میں لغزش نہ آنے دی، اور میں این و آ سے بے خبر اس چراغ تہ داماں کی روشنی میں جانب منزل رواں دواں رہا
ورنہ راستے کے پری خانے چاہے بادل سے کام سحر آمیز نہ تھے، پاس ناموس عشق تھا ورنہ پاس ناموس عشق تھا، ورنہ کتنے آنسو تلک تلک آئے، پاس ناموس عشق تھا ورنہ کتنے آنسو تلک تلک آئے۔ میں عزیزان ایمان اس مقام پر ضروری سمجھتا ہوں کہ اس حقیقت کو اور بھی نمایاں طور پر آپ حضرات کے سامنے لاؤں۔ بزم طلوع اسلام کے دستور اساسی مطبوعہ مئی 1966 کی پہلی شق یہ ہے کہ بزم طلوع اسلام نہ کوئی سیاسی پارٹی ہے نہ مذہبی فرقہ، یہ ایک اجتماعی کوشش ہے اس قرآنی فکر کی نشر و اشاعت کے لیے جسے ادارہ طلوع اسلام کی طرف سے پیش کیا جاتا ہے۔ اس سے مقصود یہ ہے کہ اسلام میں جو غیر قرآنی تصورات شامل ہو گئے ہیں انہیں الگ کر کے پھر سے اس نظام کی تشکیل کے لیے فضا سازگار بنائی جائے جو عہد محمد الرسول اللہ والذین معہ میں قائم ہوا تھا۔ شق اول کا اتنا حصہ ہمارے نصب العین کو متعین کرتا ہے، اس کا بقایا حصہ اس نصب العین کے حصول کا طریق بتاتا ہے۔ اس کے الفاظ یہ ہیں کہ اس فکر کی نشر و اشاعت کے لیے نہایت پرامن طریق اختیار کیا جائے گا۔ مثلا ماہنامہ طلوع اسلام ادارہ کی طرف سے شائع ہونے والے پیمفلٹ اور کتابیں، پرویز صاحب کا درس قرآن کریم اور ان کی تقاریر جو بزموں کے زیر اہتمام مختلف تقاریب پر کی جائیں، سنجیدہ انداز میں گفتگویں جن میں بحث و جدل کا انداز نہ ہو، اور اس کے بعد ہے کہ اگر مقامی طور پر کسی اور طریق کو بھی مؤثر سمجھا جائے تو ادارہ سے اس کی منظوری لینی ہوگی۔ اصولاً اسے سمجھ لینا چاہیے کہ اس مقصد کے لیے کوئی ایسا طریق اختیار نہیں کیا جائے گا جس میں کسی قسم کی ہنگامہ آرائی یا غوغا پروری پائی جائے۔ اور دستور اساسی کی شق کے دوم میں اس کی وضاحت کر دی گئی ہے کہ کوئی رکن کسی سیاسی پارٹی کا ممبر نہیں بن سکتا، کوئی رکن ایسی بات نہیں کرے گا جس سے فرقہ بندی، پارٹی بازی یا تفرقہ انگیزی کا شائبہ تک بھی پایا جائے، یا وہ پاکستان کی آئیڈیالوجی اور اس کے استحکام کے خلاف۔ میں مختلف بزموں کے نمائندوں سے درخواست کروں گا کہ وہ بزم کے اجلاس میں اس دستور اساسی کو اپنے سامنے رکھا کریں، اور اگر کوئی رکن اس مقصد اور اس کے حصول کے ان طریقوں سے ہٹ کر کوئی اور تجویز پیش کرنا چاہے تو انہیں یہ کہہ کر روک دیا جائے کہ یہ تجویز ہمارے دستور کی حدود سے باہر ہے۔ اس قسم کی تجاویز خواہ وہ بظاہر کتنی ہی منفعت بخش اور پرکشش کیوں نہ دکھائی دیں، تحریک کے لیے بڑی مضرت رساں ہوتی ہیں۔ وہ آپ کی توجہات کو اصل مقصد سے ہٹا کر دوسری طرف منتقل کر دیتی ہیں۔ نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ اصل سکیم بروئے کار نہیں آتی اور اپنی منزل کی طرف بڑھنے کی رفتار سست ہو جاتی ہے۔ علاوہ بریں جب وحدت مقصد کے بجائے مختلف مقاصد آپ کے سامنے آنے شروع ہو جائیں تو اس سے لامحالہ اختلاف پیدا ہوگا، اور اختلاف کا نتیجہ انتشار اور خلفشار۔ یاد رکھیے، گاڑی ہمیشہ ٹریک پر چلتی ہے، ٹریک سے ادھر ادھر ہٹنے کا نتیجہ تباہی ہوتا ہے، اور دو کشتیوں میں پاؤں رکھنے والا تو کبھی ساحل مراد تک نہیں پہنچ سکتا۔ عزیز عالمان، اس سلسلہ میں میں آپ کی توجہ ایک اور گوشے کی طرف بھی مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ادارہ ابھی کراچی میں تھا تو ایک اسکیم سامنے لائی گئی تھی
کہ ہمیں اپنی ایک الگ بستی بسانی چاہیے جس میں نظام ربوبیت کو عملاً متشکل کیا جائے. نہیں ہوا تھا جناب. اس زمانے میں اس اسکیم پر کافی غور و خوض کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ اسکیم نہ صرف ناممکن العمل ہے بلکہ ایسا کوئی اقدام جس سے ہم باقی مسلمانوں سے الگ ایک گروہ متصور ہوں قرآن کی روح سے شرک ہوگا اور ہماری تحریک کے لیے قبر کا گڑھا. اس لیے نہ صرف اس اسکیم ہی کی مخالفت کی گئی بلکہ سخت احتیاط برتی گئی کہ ہم سے کوئی ایسی حرکت سرزد نہ ہونے پائے جس میں گروہ بندی، فرقہ داری یا پارٹی سازی کا شائبہ تک بھی پایا جائے. یہ اسی شدت احتیاط کا نتیجہ ہے کہ جیسا کہ ابھی ناظم صاحب نے وضاحت کی ہے، ہم کنونشن کے اجتماعات تک میں نماز پڑھنے کا الگ انتظام بھی نہیں کرتے، طریق کی مساجد میں جا کر نمازیں پڑھتے ہیں. مجھے اس وقت اس اسکیم کی یاد اس لیے تازہ کرانی پڑی کہ اب بھی کہیں کہیں سے اس کی سزائے بعض گشت فضا میں ارتعاش پیدا کرنے کا موجب بن جاتی ہے، اور چونکہ جذباتی اپیل میں بڑی کشش ہوتی ہے اس لیے سادہ دل بندے اس قسم کی اسکیموں سے متاثر ہو جاتے ہیں، اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہماری تحریک اس قسم کی اسکیموں کو عمل میں نہیں لاتی تو اس پر بے عمل تحریک ہونے کا الزام لگا دیا جاتا ہے. یوں اس قسم کی ناممکن العمل نظری بظاہر مقدس تجاویز آپ کی تحریک کی راہ میں کانٹے بن کر بکھر جاتی ہیں. بعض احباب یہ بھی کہتے ہیں کہ طلوع اسلامی دوستوں کو ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک اور شادی غمی میں شامل ہونا چاہیے. اس بات میں تو دو رائے ہی نہیں ہو سکتی کہ دوستوں کو ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک اور شادی غمی میں شامل ہونا چاہیے، لیکن اگر اس سے منشا یہ ہے یا یہ اقدام آپ کو اس مقام تک پہنچا دیتا ہے کہ آپ اپنے دکھ درد اور شادی غمی کو اپنی فکر سے ہم آہنگ احباب تک محدود کر دیں تو معاف فرمائیے اس سے آپ ایک نئے ربوہ کی بنیاد رکھ دیں گے. بڑا غور طلب ہے یہ مسئلہ برادران. بظاہر بڑا معصوم سا اور دلکش نظر آتا ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ اس بیج سے وہ شجرۃ الزقوم پیدا ہوتا ہے جس کی جڑیں جہنم میں بتائی گئی ہیں. اس لیے میں ان احباب سے درخواست کروں گا کہ وہ اس قسم کی جذباتی تصورات سے نادانستہ تباہیوں کے جن عمیق غاروں کی طرف قدم اٹھانے کے مرتکب ہو سکتے ہیں ذرا ٹھنڈے دل سے ان کا اندازہ ضرور کر لیا کریں اور یوں ہی شدت جذبات کی راؤ میں نہ بہ جایا کریں. اور اصل تو یہ ہے، اور اسے بڑے غور سے سنیے گا عزیزان مان، کہ اصل تو یہ ہے کہ جذبات کی شدت میں بہ جانے والی ذہنیتیں قرآنی پروگرام میں فٹ بیٹھ ہی نہیں سکتی. یہ تو بڑے ہی متوازن ذہن کی چیز ہے جو قرآنی تاریخ کہلاتی ہے. بعض احباب کہتے ہیں کہ یہ مشہور ہو جانے کے بعد کہ ہم طلوع اسلام کی فکر سے ہم آہنگ ہیں، محلہ یا علاقہ کے لوگ ہم سے قطع تعلق کر لیتے ہیں اور اس طرح ہم یتیم بن کر رہ جاتے ہیں. مجھے اس کا علم ہے، اور ملک کے بعض حصے تو ایسے ہیں، آپ کی طرف تو کم نہیں، بعض حصے تو ایسے ہیں جہاں یہ قطع تعلق انتہائی شدت اختیار کر جاتا ہے. غالباً سابقہ کنونشن میں محترم عبدالحکیم خان صاحب نے جو مردان کے رہنے والے ہیں اپنے واقعات سنائے تھے کہ وہاں اس قسم کے قطع تعلق کی شدت کہاں تک پہنچ جاتی ہے. مجھے اس کا علم ہے کہ ان علاقوں میں
یہ قطع تعلق انتہائی شدت اختیار کر جاتا ہے. لیکن میں ان احباب کو ہمیشہ یہی مشورہ دیا کرتا ہوں کہ آپ اپنی سیرت اور اخلاق میں ایسی کشش پیدا کریں کہ محلہ یا علاقہ کے شریف النفس طبقہ کے دل میں آپ کی عزت اور احترام پیدا ہو جائے. اس سے آپ اپنے ماحول میں یتیم بن کر نہیں رہ جائیں گے. قرآن نے ایسے ہی مواقع کے لیے کہا تھا کہ لا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع بالتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم. برائی اور بھلائی دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتی. تم برائی کی مدافعت انتہائی بھلائی کے ساتھ کرو، تم دیکھو گے کہ اس سے تمہارے دشمن بھی جگری دوست بن جائیں گے. میں اپنے ان احباب سے عرض کروں گا کہ آپ قرآن کے اس نسخہ کو اپنے ہاں استعمال کر کے دیکھیں، اسے آپ یقیناً مفید اور کامیاب پائیں گے. ہمارے دستور اساسی کی شک دوم اسی حقیقت کی مظہر ہے. اس میں کہا گیا ہے کہ تاریخ طلوع اسلام کے دو گوشے ہیں. یہ بھی بڑا غور طلب ہے عزیزان مان آپ کا نقطہ کہ تاریخ طلوع اسلام کے دو گوشے ہیں. ایک یہ کہ ہمارے موجودہ غیر قرآنی معاشرہ کو قرآنی معاشرہ میں تبدیل کیا جائے اجتماعی طور پر. ظاہر ہے کہ اس دعوت پر انفرادی طور پر عمل کرنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اور دوسرا گوشہ یہ ہے کہ افراد کے اندر وہ اچھے اخلاق پیدا ہوں جو قرآن کریم کی تعلیم اور سیرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حویدہ ہیں. بزم کے ہر رکن کو حد الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ اس کی سیرت ان اخلاق کی آئینہ دار ہو. ہر شخص کے ساتھ خوش معاملگی حسن اخلاق کی بنیادی اینٹ ہے. بعض بزموں کے اجلاس کی رویداد سے یہ بھی مترشح ہوتا ہے کہ بعض اوقات معاملات زیر نظر پر بحث و تمہیز افہام و تفہیم کے بجائے مناظرانہ رنگ اختیار کر لیتی ہے. اس قسم کا مجادلانہ انداز مذہبی مناظروں یا سیاسی اکھاڑوں کا تو ہو سکتا ہے. جس تاریخ میں نہ معتقدات کی اختلافی جنگ ہو اور نہ مفاد پرستی کی رسہ کشی، اس میں اس قسم کے انداز کا پیدا ہو جانا ناقابل فہم سی بات ہے. قرآن کریم نے اس قسم کے مجادلانہ انداز گفتگو کی وجہ بغیم بینہم بتائی ہے، یعنی ایک دوسرے پر چڑھ دوڑنے کا جذبہ، اور اسے مذہبی پیشوائیت کا شعار بتا کر اس کی سخت مذمت کی. قرآنی مجالس میں اس قسم کی ذہنیت یا جذبہ کبھی بے پیدا نہیں ہونا چاہیے. ذرا سوچئے عزیزان مان کہ ہماری مجالس میں وہ کون سے ایسے مسائل زیر بحث آتے ہیں جن میں نوبت باہمی مجادلہ تک پہنچ جائے. ہم نے اپنی میٹنگ میں سوچنا صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ کون سا طریق اختیار کیا جائے جس سے قرآنی فکر کی زیادہ سے زیادہ نشر و اشاعت ہو سکے. پھر اس میں کسی کے لیے کچھ لینے کا بھی سوال پیدا نہیں ہوتا. اس میں تو ہر ایک نے کچھ نہ کچھ دینا ہی ہوتا ہے. علاوہ بری بزم میں مختلف عہدہ داریاں بھی نہیں ہوتی کہ سیاسی پارٹیوں کی طرح ان کے حصول کے لیے باہمی رقابت شروع ہو جائے. اس میں صرف ایک نمائندہ ہوتا ہے جس کے سر پر ذمہ داریوں کا بوجھ ہوتا ہے، اور وہ ان ذمہ داریوں کو دیگر اراکین کی طرح رضاکارانہ طور پر سر انجام دیتا ہے. اندری حالات رفیقان گرامی قدر ہماری بزم کے اجلاس ہوں یا ان سے باہر باہمی معاملات، ہمارے آپس کے تعلقات انتہائی یگانگت، محبت، اخلاص اور مودت کے ہونے چاہیے. ہم ایک دوسرے سے خندہ پیشانی سے ملیں، شیریں کلامی سے گفتگو کریں اور قلبی یگانگت اور موانست سے رحماء بینہم کا عملی نمونہ پیش کریں.
ہمارے دستور اساسی میں یہ شق بھی موجود ہے کہ جو صاحب بزم کا رکن بننا چاہیں ان کے متعلق علاوہ دیگر امور اس بات کا بھی اطمینان کر لینا چاہیے کہ وہ دیگر اراکین بزم کے ساتھ دلی رفاقت کا جذبہ رکھتے ہیں۔ اختلافی معاملات پر بحث و تمہیز کے وقت اس حقیقت کو ہمیشہ اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے کہ مسئلے ضد سے الجھتے ہیں، سلجھ سکتے نہیں۔ مسئلے ضد سے الجھتے ہیں، سلجھ سکتے نہیں، تو ایسے وقت میں کرنا کیا چاہیے؟ وہ نہ سمجھیں گے تو اپنے آپ کو سمجھاؤں گا۔ مسئلے ضد سے الجھتے ہیں، سلجھ سکتے نہیں، وہ نہ سمجھیں گے تو اپنے آپ کو سمجھاؤں گا۔ جہاں تک فیصلوں کا تعلق ہے، آپ کے دستور اساسی میں یہ شق بھی موجود ہے کہ نمائندے کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ فیصلہ طلب امور میں اراکین بزم سے مشورہ کرے، لیکن ہر معاملہ میں آخری فیصلہ نمائندے کا ہوگا اور اراکین بزم پر اس کی پابندی شرط رکنیت، جو رکن اس کی پابندی نہیں کرتا یا کرنا نہیں چاہتا وہ بزم کا رکن نہیں رہ سکتا۔ جسے خود اپنے اقرار نامے کا پاس نہ ہو وہ قرآنی رہنمائی سے کس طرح بہرحجاب ہو سکتا ہے؟ مومنین کی تو قرآن نے خصوصیت یہ بتائی ہے کہ ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، وہ اپنی امانات اور معاہدات کی بڑی نگہداشت کرتے۔ راستہ کی ان خطرناک گھاٹیوں کی نشاندہی کرانے کے بعد رفقائے محترم، یہ احساس میرے دل کی گہرائیوں سے ابھرتا ہے کہ میں آپ کی ان مسائی جمیلہ کے لیے آپ کی خدمت میں ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کروں جو آپ کی طرف سے سال بھر میں قرآنی فکر کی نشر و اشاعت کے سلسلے میں ظہور میں آئی ہے۔ جیسا کہ سب کو معلوم ہے، ہماری تاریخ سرمایہ داروں کی تاریخ نہیں، نہ ہی اسے کہیں سے کوئی امداد ملتی ہے۔ جو تاریخ ہر غلط بات کو غلط کہہ دے اور لگی لپٹی بغیر پکار کر کہہ دے، اسے اس زمانے میں امداد مل کہاں سے سکتی؟ ہماری تاریخ سے وابستہ حضرات اس طبقہ سے متعلق ہیں جسے عرف عام میں متوسط یا سفید پوشوں کا طبقہ کہا جاتا ہے، لیکن اس زمانے میں دیانت دارانہ زندگی بسر کرنے والوں کی آمدنی کی محدودیت اور اشیاء صرف کی ہوش ربا گرانی نے اس طبقہ کو قریب قریب ختم کر دیا ہے۔ اب ملک میں عملاً دو ہی طبقے رہ گئے ہیں، اوپر کا طبقہ جو ان چند گھرانوں پر مشتمل ہے جن میں دولت امٹ کر آ گئی ہے، اور نچلا طبقہ جو کسی نہ کسی طرح مرتے بھرتے زندگی کے دن گزار رہا ہے۔ ہماری تاریخ سے دلچسپی رکھنے والے اس دوسرے طبقہ سے متعلق ہے، اور قرآنی شہادت کے مطابق آسمانی انقلاب کی دعوت پر لبیک سب سے پہلے ہوتی بھی اسی طبقہ کی طرف سے ہے۔ لہذا ہمارے ذرائع لامحدود کیسے ہو سکتے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ آپ کا جذبہ صادقہ اور قابل رشک ہمت ہے جو اس قدر حوصلہ شکن حالات میں بھی اپنا پیٹ کاٹ کر اس قرآنی دیے کے لیے تیل بتی کا انتظام کر رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آپ احباب کے اس ایثار کی میرے دل میں بڑی قدر ہے اور میزان خداوندی میں اس کا بڑا وزن ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہمتوں میں مزید برکت عطا فرمائے۔ قرآن کے پیغام انقلاب آور کی نشر و اشاعت کے لیے آپ کی سال ہر سال کی نہایت خاموش اور بظاہر بڑی سست خرام جد و جہد نے کیا نتائج پیدا کیے ہیں،
اس کا تصور ہم خود بمشکل کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ہم پانی کے اندر غوطہ زن ہیں، اس لیے اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ ہم کہاں سے کہاں پہنچ چکے ہیں۔ اس کی بابت اس سے پوچھنا چاہیے جو ندی کے کنارے کھڑا سب کچھ دیکھ رہا ہو، وہ ہمیں بتائے گا کہ جب ہم نے آج سے 30 سال پہلے یہ آواز بلند کی تھی تو ہمارے ہاں قرآن کریم کا مصرف تلاوت برائے حصول ثواب یا ایصال ثواب سے زیادہ کچھ نہ تھا، لیکن آج ہر طرف سے آپ کو یہ آواز سنائی دے گی کہ قرآن کریم ایک مکمل ضابطہ ہدایت ہے جو ہر زمانے میں اور انسانی زندگی کے ہر گوشے میں نوع انسانی کا خضر راہ بن سکتا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں زمیلان محترم کہ اتنے مختصر سے عرصے میں جو قوموں کی زندگی میں لمحہ بھر سے زیادہ نہیں، اس بے سر و سامانی کے باوجود ایک پورے ملک ہی میں نہیں بیرون ملک تک کی فضا میں اس قدر انقلاب پیدا کر دینا کچھ کم کامیابی ہے۔ میں تو عزیزان مان جب اس تبدیلی پر نگاہ ڈالتا ہوں تو واضحانہ طور پر میری کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ میری نگاہ نے جھک جھک کے کر دیے سجدے، جہاں جہاں سے تقاضائے حسن یار ہوا، اور میں تو بکمال عز و نیاز بطور تحدیث نعمت یہاں تک کہنے کی بھی جرت کر سکتا ہوں، اور تاریخ کا ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے پورے اعتماد کے ساتھ یہ کہنے کی جرت کر سکتا ہوں کہ صدر اول کے بعد ہماری تاریخ کے کسی دور میں بھی خالص ذکر قرآنی کا اس قدر عالمگیر چرچا اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ میرے سامنے پوری تاریخ کا ایک ایک ورق ہے عزیزان من، اور قرآن سے شیخ کی بنا پر میں نے اس نقطۂ نگاہ سے تاریخ کا ایک ایک ورق پڑھا ہے۔ پھر دوہرا دوں کہ ہماری تاریخ کے کسی دور میں بھی خالص قرآنی فکر کا اس قدر عالمگیر چرچا اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ کیا آپ ربانی گرامی قدر اپنی اس شہادت کو وجہ سز ناز و باعث ہزار افتخار نہیں سمجھتے کہ جب میدان حشر میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدرگاہ عزتی یہ لرزہ انگیز شکایت کریں گے کہ یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے میرے نشو و نما دینے والے، یہ ہے میری وہ قوم جس نے اس قرآن کو ایک شے مہجور بنا کر رکھ چھوڑا تھا، تو آپ کا شمار اس قوم میں نہیں ہوگا جس کی طرف حضور کی انگلی اٹھے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کی ہزار کامرانیاں اور سرفرازیاں اس ایک استثناء پر نچھاور کی جا سکتی، آپ اپنی مسائی کا نتیجہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ ہے عزیزان مان سب سے بڑا درخشندہ نتیجہ آپ کی مسائی۔ لہذا برادران عزیز، آپ ان تمام ہنگامہ خیزیوں اور شورش انگیزیوں سے صرف نظر کر کے اپنی ان خاموش سرگرمیوں میں اس یقین محکم کے ساتھ منہمک رہے کہ اس وقت ساری دنیا میں صرف آپ کی یہ مختصر سی جماعت ہے جو پیغام خداوندی کی نئے بے درد و صاف کو شفاف اور بے رنگ پیمانوں میں پیش کر رہی ہے۔ ساری دنیا میں صرف آپ کی یہ مختصر سی جماعت ہے۔ یہ نہ سمجھیے کہ فضائے عالم میں مختلف ہوائیں جس سمت کو چل رہی ہیں میں ان سے بے خبر ہوں، یا لات و منات زمانہ جن نئے نئے لباسوں میں بھیس بدل کر وجہ رہزنی ملت بیضا بن رہے ہیں
وہ میری نگاہوں کے اوجل ہے، بالکل نہیں۔ رہا ہوں رند بھی اے شیخ پارسا بھی میں، رہا ہوں رند بھی اے شیخ پارسا بھی میں، میری نگاہ میں ہے رند و پارسا ایک ایک۔ اور اس قسم کے مناظر بھی میرے سامنے رہتے ہیں، اس منظر کو غور سے دیکھیے گا، اور اس قسم کے مناظر بھی میری آنکھوں میری نگاہوں کے سامنے رہتے ہیں کہ گریباں میں ہیں اور کچھ پھول بالوں میں سجائے ہیں، گریباں میں ہیں اور کچھ پھول بالوں میں سجائے ہیں، چمن کو لوٹنے والے گلستان بن کے آئے۔ یہ مناظر بھی میرے سامنے، گریباں میں ہیں اور کچھ پھول بالوں میں سجائے ہیں، چمن کو لوٹنے والے گلستان بن کے آئے ہیں۔ لیکن میں جوں ان تحریکات کا مطالعہ اور اس قسم کے غارت گران دین و دانش کا مشاہدہ کرتا ہوں، میرا یہ یقین محکم سے محکم تر ہوتا چلا جاتا ہے کہ جس راستے پر ہم گامزن ہیں وہی فلاح و فوز انسانیت کی راہ ہے، اور یہی وہ یقین محکم ہے جس کی بنا پر میں آپ احباب سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنی مساعی کو نہ صرف بحال رکھیں بلکہ انہیں اور بھی تیز کر دیں، بالخصوص اس لیے کہ مذہبی پیشوائیت کی حرکت مذبوحی سے فضا میں جو تقدر اور انتشار پیدا ہو رہا ہے، اس سے نوجوان تعلیم یافتہ طبقہ مذہب کی طرف سے اور بھی زیادہ متنفر ہوتا چلا جا رہا ہے، اور چونکہ صحیح اسلام جو قرآن کے اندر ہے ان کے سامنے لایا نہیں جا رہا، اس لیے ڈر ہے کہ جس طرح مغربی ممالک میں ہوا ہے یہ طبقہ کہیں دہریت کے آغوش میں نہ چلا جائے۔ بنابراین آپ احباب کی ذمہ داری اس وقت اور بھی زیادہ شدید ہو گئی ہے۔ اس وقت ذرا سی سہل انگاری نامعلوم منزل کو کتنی دور لے جائے، افسردگی یہ سوختہ جانا ہے قہر میر، افسردگی یہ سوختہ جانا ہے قہر میر، دامن کو ٹک ہلا کہ بجھی ہے دلوں کی آگ، افسردگی یہ سوختہ جانا ہے قہر میر، دامن کو ٹک ہلا کہ بجھی ہے دلوں کی آگ۔ گزشتہ کنونشن پر آپ حضرات نے ایک عزم کیا جو بفضل عزتی بڑا ہی راسخ ثابت ہوا۔ آپ نے طے کیا تھا کہ طلوع اسلام کالج کے قیام کے سلسلے میں خصوصی کوششوں سے کام لیا جائے گا، اور جب تک یہ اسکیم پایہ تکمیل تک نہیں پہنچے گی آپ اطمینان سے نہیں سوئیں گے۔ آپ کے اسی عزم بلند کا نتیجہ تھا کہ اس اسکیم نے ایک نئی کروٹ بدلی، اور اس ایک سال میں اس سے ایسے تحیر انگیز نتائج برآمد ہوئے جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ تفصیل ان امور کی محترم سیکرٹری صاحب قرآنک ایجوکیشن سوسائٹی اپنی رپورٹ میں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ آپ کی ان مساعی جمیلہ اور ان کے اس قدر درخشندہ نتائج نے میری عمر کس قدر بڑھا دی ہے میں اس کا تذکرہ نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ اس سے میری ذات درمیان میں آ جاتی ہے۔ میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرے تصور کی درسگاہ کا قیام وقت کی ایک اشد ضرورت پوری کرنے کا نہایت اہم ذریعہ ہے، ایسا اہم کہ اس کے بغیر وقت کا وہ تقاضا جس کی طرف میں نے اوپر اشارہ کیا ہے کسی طرح پورا نہیں ہو سکتا۔ عزیزان من، وقت کا دھارا بڑی تیزی سے بہہ رہا ہے۔ وہ انقلابات جو اس سے پہلے کئی صدیوں میں جا کر رونما ہوا کرتے تھے اب شب و روز کا کھیل بن کر رہ گئے ہیں۔
علامہ اقبال کے الفاظ میں، جہاں اس قدر دیگرگوں اور ستاروں کی گردش ایسی تیز ہو رہی ہے اور دل ہر ذرہ میں غوغائے رفتہ خیز اس شدت سے ہنگامہ خیز ہے کہ بڑے بڑے مدبر کی دور رس نگاہ بھی یہ نہیں دیکھ سکتی کہ کل کیا ہوگا۔ تغیرات آندھیوں کی طرح آ رہے اور جھکڑوں کی طرح جا رہے ہیں۔ یہ انقلاب آفرینیاں اس قدر عالمگیر ہیں کہ دنیا کا کوئی خطہ بھی ان کی ضبط سے محفوظ نہیں۔ خود ہمارے ہاں دیکھیے کہ اضطراب انگیز فسادات کے ہوش فراموش جناتی رقص نے کس طرح ملک کے امن و سکون کو نظر آتش کر دیا۔ یہ شعلے اب بھی بجھے نہیں، محض وقت کی خاکستر کے نیچے دب گئے ہیں۔ یہ رقص در حقیقت آئینہ ہے اس تصادم کا جو اس وقت قدیم اور جدید میں ہر جگہ برپا ہے۔ صاف نظر آتا ہے کہ زمانے کے انداز بدلے گئے، نیا راز ہے، ساز بدلے گئے، پرانی سیاست گری خار ہے، زمین میر و سلطان سے بیزار ہے، قدامت پرستی کا دور ختم ہو چکا ہے۔ اس کے بظاہر ایسے ایسے بڑے شاہ بلوط اس جھکڑ کے سامنے ٹھہر نہیں سکتے، وہ ان عالمگیر طوفانوں کا مقابلہ کر نہیں سکتے۔ فطرت کا یہ اٹل قانون ہے کہ جو شے زمانے کے بڑھتے ہوئے تقاضوں کا ساتھ نہیں دے سکتی، زمانے کے تقاضے اسے حرف غلط کی طرح مٹا دیتے ہیں۔ یہی ہوتا چلا آیا ہے، یہی اب ہو کر رہے گا۔ لیکن اس طرح کے بے ہنگم تصادم سے ہوتا یہ ہے کہ جو درخت جڑ سے اکھڑتا ہے وہ زمین میں گڑا پیچھے چھوڑ آتا ہے، اس کی جگہ پر کرنے کے لیے کوئی نیا پودا وہاں نہیں اگتا۔ یہ اس لیے کہ جسے ہم جدید کہتے ہیں وہ صرف قدامت پرستی کے جمود کا رد عمل ہوتا ہے۔ غلط کی جگہ صحیح اور باطل کی جگہ حق لانے کا تعمیری منصوبہ نہیں ہوتا۔ اس وقت آپ دیکھیے جدید کے پاس شورشیں ہیں، ہنگامے ہیں، تخریب ہے، فسادات ہیں، لیکن اس کے پاس غلط اور صحیح کا کوئی مستقل معیار نہیں۔ نتیجہ اس کا یہ ہوگا کہ ایک قسم کے باطل کی جگہ دوسری قسم کا باطل آ جائے گا۔ باطل کو مٹا کر اس کی جگہ حق کا نظام قائم کرنے کا کام صرف قرآن کریم میں عطا کردہ مستقل اقدار کی روح سے ہو سکتا ہے۔ میری نگاہ عزیزان محترم اس آنے والے تصادم کو دیکھ رہی تھی، اسی کے لیے میں نے قرآنی فکر کی تاریخ کی بنیاد رکھی تھی کہ اگر ہم اس تصادم کے پیدا کردہ خلا کو عالمگیر حیثیت سے پور نہ بھی کر سکے تو کم از کم ایک خطہ زمین تو ایسا ہو جسے ہم زمانے کی ان تلاطم انگیزیوں میں کشتی انسانیت کے لیے روشنی کا مینار بنا سکیں۔ اس تاریخ کی ایک اہم کڑی ایک ایسی درسگاہ کا قیام ہے جس میں ہم اس قسم کے نوجوان طالب علم تیار کر سکیں جن کے متعلق خدا نے کہا ہے کہ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، وہ شمع قرآنی کو لے کر دنیا میں پھریں گے اور اس کی تاریکیوں کو اجالے میں تبدیل کر دیں گے۔ اس مقام پر رفیقان محترم میں ایک اور حقیقت کو بھی دوہرا دینا چاہتا ہوں۔ یہ وہ حقیقت ہے جسے میں نے ضمنی طور پر اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ پیش کیا ہے، لیکن آج میں اسے زیادہ واضح الفاظ میں ابھار کر سامنے لانا چاہتا ہوں کہ سینہ صافم قلندرم مستم، سینہ صافم قلندرم مستم راز خدرا نہا نمی گویم، اور وہ راز یہ ہے کہ دنیا کے کسی ایسے خطے اور کسی ایسی قوم میں اسلام کا احیاء نہیں ہو سکے گا جہاں مذہبی پیشوائیت ایک مؤثر عنصر کی حیثیت سے موجود ہو۔
یہ ایک اٹل حقیقت ہے، یہ میرا کوئی جذباتی ادعا نہیں، دلیل و برہان پر مبنی حقیقت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری نئی نسل کو ایسی اصطلاحات سے بہلایا نہیں جا سکتا جن کا دو ٹوک متعین، صاف اور واضح ٹھوس مفہوم آپ ان کے سامنے پیش نہ کر سکیں۔ یہ ہے بنیادی وجہ اس کی۔ پھر سن لیجیے کہ ہماری نئی نسل کو ایسی اصطلاحات سے بہلایا نہیں جا سکتا جن کا دو ٹوک متعین، صاف اور واضح ٹھوس مفہوم آپ ان کے سامنے پیش نہ کر سکیں، لیکن صورت یہاں یہ ہے کہ اسلام کو ایک مبہم اصطلاح کے طور پر صدیوں سے پیش کیا جا رہا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ اصطلاح اب اپنی کشش ہی کھو چکی ہے۔ آج بھی اسلامی نظام، اسلامی انداز زیست، اسلامی معاشرت، اسلامی معیشت، اسلامی حکومت جیسے الفاظ جس شد و مت سے دہرائے جاتے ہیں ان کی مثال نہیں ملتی، لیکن ان اصطلاحات کا کوئی متعین دو ٹوک مفہوم کسی طرف سے بھی پیش نہیں کیا جاتا۔ مذہبی پیشوائیت اس قسم کا مفہوم پیش کر ہی نہیں سکتی، وہ ایسا کرنا نہیں چاہتی، اس لیے کہ یہ لوگ بالمقصد ایسی پوزیشن رکھنا چاہتے ہیں جس میں جس وقت یہ کسی بات کو چاہیں اسلامی قرار دے دیں، جس وقت چاہیں اس کا خلاف اسلام ہونے کا فتویٰ صادر فرما دیں۔ اگر اسلام کا متعین اور دو ٹوک مفہوم سامنے آ جائے تو ان کا یہ اختیار و اقتدار ختم ہو جاتا ہے۔ دین کا متعین مفہوم صرف خدا کی کتاب پیش کرتی، اور یہی وجہ ہے کہ یہ حضرات اس کتاب عظیم کو امت کے سامنے نہیں آنے دیتے۔ اب موجودہ تصادم میں یہ ہوگا کہ یہ حضرات کسی قسم کی مبہم اور غیر متعین باتوں سے نوجوانوں کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے، لیکن موجودہ دور کا ذہن ان بہلاؤں اور بہکاووں سے مطمئن نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہمارا نوجوان تعلیم یافتہ طبقہ مذہب سے برگشتہ ہوتا چلا جائے گا۔ انہیں سنبھالنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ کہ انہیں تعلیم اس قسم کی دی جائے جس سے دین کا متعین مفہوم، اس کا واضح مقصد، عرصہ حیات میں اس کا صحیح مقام اور اس کے نظام کے محسوس نتائج 2 اور 2 4 کی طرح ان کے سامنے آ جائیں۔ اس سے رفیقان گرامی قدر آپ اپنے مجوزہ کالج کی اہلیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں، اور اس امر کا بھی کہ اس کے قیام میں تاخیر کس قدر ناقابل تلافی نقصان کا موجب ہوگی۔ بنابراین میری آپ سے التجا ہے کہ آپ اس مرتبہ یہاں سے اٹھیے تو جھولیاں لے کر شہر بہ شہر، قریہ بہ قریہ، کوچہ بہ کوچہ، آستہ بہ آستہ چل نکلیے اور واپس اس وقت لوٹیے جب آپ اس کالج کے افتتاح کا انتظام کرنے کے قابل ہو جائیں۔ عمر کے اس آخری حصے میں میری سحرگاہی دعائیں آپ کے ساتھ شامل حال ہوں گی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آخر میں جس کے 2 دن ایک ہی جیسے گزر جائے وہ سخت نقصان میں رہا۔ 2 دن ایک ہی جیسے گزر جائے، اور جس کی کیفیت یہ ہو برادران عزیز، اس کے دل سے پوچھئے، اس کے جگر سے پوچھئے، آج جس کی منزل مقصود کل سے دور ہو اس کی کیفیت کیا ہوگی۔ حضور تو اس شخص کو جس کے 2 دن ایک جیسے گزر جائیں اسے کہہ رہے ہیں کہ وہ خسارے میں رہا، اور آج جس کی منزل مقصود کل سے دور ہو اس کی کیفیت دنیا کے اندر کیا ہو۔ زندگی کی کیفیتیں 2 ہی ہیں،
یا آگے بڑھنا یا پیچھے ہٹنا. جسے جمود یا ایک مقام پر کھڑے رہنا سمجھا جاتا ہے وہ در حقیقت رجعت قہقری ہوتی ہے. اس لیے کہ اس اثناء میں زمانہ آگے بڑھ چکا ہوتا ہے اور آپ اپنے مقام پر کھڑے رہ کر صف زمانہ سے پیچھے رہ گئے ہوتے ہیں. ایک مقام پر جامد مردہ رہتا ہے، زندہ انسان ایک مقام پر نہیں رہ سکتا، یا وہ آگے بڑھے گا یا وہ پیچھے ہٹے گا. بنابراین رفیقان محترم، آپ جب یہاں جمع ہوں تو آپ کو اس امر کا جائزہ لینا ہوگا، جائزہ لینا اور اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ آپ کا قدم سال گزشتہ کے مقابلے میں آگے بڑھا ہے یا نہیں. اگر آگے بڑھا ہے تو آپ کا شمار زندوں میں ہوگا، ورنہ ہم نفس شماری کو زندگی سمجھ کر اپنے آپ کو دھوکے میں رکھیں گے. خدا کرے کہ ہم خود فریبی کے اس ابلیسی پھندے میں گرفتار نہ ہو جائیں. اسے اچھی طرح سمجھ رکھیے کہ حیات ذوق سفر کے سوا کچھ اور نہیں، اور آپ کی منزل تو ابھی بہت دور ہے، بہت دور. ابھی گرانی سب میں کمی نہیں آئی، نجات دیدہ و دل کی گھڑی نہیں آئی، بڑے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی. والسلام علیکم برادران.